یہ چند سوالات ہیں طلباء کرام کے لیے۔ کیا کوئی شخص اپنے والد کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہے؟ حدیث سنائیں۔ نعم شیخ۔ یہ تو بدلہ چکا دیا نا، اس نے آزاد کر دیا تو بدلہ تو چکا دیا۔ وہ حدیث سنانے اس میں تذکرہ ہے کہ احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ نعم، کوئی اور؟ الکشاف یہ کتاب کس نے لکھی اور اس کا کیا قصہ ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ کیا نام تھا اس کا؟ السلام علیکم، امام زمخشری رحمہ اللہ۔ اچھا، کیا قصہ ہے ان کا؟ ان کی ٹانگ وہ کٹ گئی تھی تو کسی نے پوچھا کہ کیوں کٹی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں نا ایک چڑیا تھی، اس کی نا ٹانگ کو میں نے باندھ دیا تھا، تو جب کھینچا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تو میری والدہ نے بد دعا دی تھی کہ قطع اللہ رجلک رجلک کما قطعت رجلہ۔ کما قطعت رجلہ۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی نصیحت بھی کروں گا۔ کچھ چیزیں حلال بھی ہیں، جائز بھی ہیں، لیکن آپ کے علمی سفر میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کو کیوں ابو ہریرہ کہتے تھے؟ بولیے۔ وہ چھوٹا سا بلی کا بچہ یہاں رکھتے تھے، باہر بھی جاتے، گھر بھی کھیلتے تھے۔ یا باہر حدیث کے بھی الفاظ، لیکن جو آج کل مزاج بن چکا ہے کہ فلاں نسل کی بلی آنی چاہیے، اور پھر جو جہان کی بیماریاں ہیں اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں انسانوں میں، اور انسانوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ نے بلی ہی پالنی ہے، وہ تو باہر لے کے جاتے تھے جہاں بکریوں کو چرانے جاتے تھے۔ کسی انسان کے بچے کو پالنا سیکھے۔ اور مجھے بات یاد آتی ہے امام ابن القیم کی، وہ کہا کرتے تھے جو دین کی خدمت نہیں کرتا، اللہ اس سے پھر بلیوں اور کتوں کی خدمت کرواتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے شہروں میں بیٹھے ہیں، وہ شیمپو آپ اپنے سر پہ کبھی استعمال نہیں کرتے جس کے ساتھ وہ کتے کو غسل شریف دے رہے ہوتے ہیں، اور ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فكأنما نقص من اجره قيراطان۔ جو شوق اور ذوق کی بنیاد پہ کتا رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ شکاری کتا نہ ہو، یہ جانوروں کی رکھوالی کے لیے نہ ہو، تو ہر روز 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں شاید پڑھا ہوگا، کسی نے بیان کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جو بیٹا تھا، گھر میں مرغیاں تھی، بہت چھوٹا تھا، مرغے نے چونچ لگائی اور آنکھ نکلی، اور وہی زخم نہیں مٹ سکا اور فوت ہو گیا۔ نو ڈاؤٹ کہ حلال ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، وہاں یہ شوق پالنا دین کے علاوہ، اس سے رکاوٹیں تو ضرور آتی ہیں۔ اب کیا خیال ہے دودھ کے بغیر جو ہے، دودھ کتنی بڑی نعمت ہے، گائے، اور یہ چیزیں نعمت ہے، بلکہ حدیث تو یہ کہتی ہے نا کہ تم گائے جو ہے اس کے دودھ کے بارے میں بھی آیا، اس کے مکھن کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اس کے دودھ میں کیا ہے، اس کے گوشت میں کیا ہے، بلکہ بکریوں کے بارے میں تو آیا جنت کے جانور ہیں، لیکن لفظ کیا ہے دوسری طرف؟ لو ترکتم الجہاد واخذتم اذناب البقر، تم گائے کی دم کے پیچھے لگ جاؤ کہ بس یہ میری گائے ہے جی، میری گائے ہے، گاں رکھی ہے جی ایسی، اور علم بھی نہیں سیکھا، کیونکہ یہ بھی جہاد ہے، علم کے مطابق عمل نہیں ہے، یہ بھی جہاد کا درجہ ہے، اس کی دعوت نہیں دی، یہ بھی جہاد کا ہے۔
دعوت کے میدان میں جو مشقتیں آتی ہیں اس کو برداشت کرنا یہ بھی جہاد کا مرتبہ ہے. زبان سے، ہاتھ سے، مال سے جہاد کرنا یہ بھی جہاد ہے. شیطانی وسوسے دل میں آتی ہیں ان کو توڑنا بھی جہاد ہے. جو شکوک و شبہات انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے اس کو بھی توڑنا اور دور کرنا جہاد ہے. جیسے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 13 مرتبے لکھے ہیں جہاد کے، اور کہا کہ اللہ کے رسول نے 13 کے 13 مرتبے جہاد کے کیے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آخری مرتبہ کیا ہے کہ جب کوئی بات نہیں بنتی تو پھر کفر کے خلاف تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے اصول اور ضابطے کی روشنی میں. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ پہلے 12 تو رہنے دیں، بیک گیل لگارے میں زیادہ شیر ہیں، پہلے تلوار تو اٹھائے نا، کوئی 4-5 بندے تو مارے نہ، دیکھا جائے گا باقی کام. دین کے اصول نہیں چھوڑتے ہوتے. تو بات یہ کر رہے تھے زمخشی کی ٹانگ کٹی تو کس وجہ سے؟ بولیے. اس نے چڑیا کی ٹانگ کاٹی تھی. ظاہر ہے وہ جب دھاگا باندھا ہوا تھا تو کھینچی تو وہ کٹ گئی. شریعت کہتی ہے من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرتا ہے اللہ اس پہ بھی رحم کرتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے جب ایک پرندے کے بچوں کو ایک صحابی نے پکڑا تو وہی ترفرف بجناحیها، اس نے آ کے پر پھیلا دیے تو اللہ کے رسول کتنے پریشان ہوئے. فرمایا من فجع هذه بولدها ردوا الیها ولدها، کس نے اس پرندے کو تکلیف دی ہے اس کے بچوں کو چھوڑ دو. میری غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرتی کسی پرندے کو دکھ پہنچے. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آئی، جو پرندوں کو دکھ دینے سے منع کر رہی ہے شریعت اور اللہ کے رسول، وہ اسلام مسلمانوں کو کیسے حکم دے سکتا ہے کہ لوگوں کو قتل کرو اور ذبح کرو؟ یہ ڈس انفارمیشن ہے، یہ غلط رپورٹ ہے کافروں کی طرف سے. اسلام فوبیا ہے. اسلام بھی بری ہے، مسلمان بھی بری ہیں. مسلمان اور اسلام دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں قتل ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ دین کے خادم بنیں، گائے اور بلیوں کے خادم اور کتوں کے خادم نہ بننا. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے خادم بنائے اور اتنی آپ کو وسعت عطا فرمائے اور اتنی آپ کی اولادوں کو نیک بنائے کہ وہ بلیاں رکھنے اور مرغیاں رکھنے کی ضدوں میں نہ پڑیں، بلکہ ان کی ضد یہ ہو جو امام شافعی کی ضد تھی. ماں ان کو پگڑی باندھ کے اذان سے پہلے کھڑا کر دیتی. وہ کہتی اماں جانے دو نا مجھے مسجد میں. کہتے بیٹا ٹھہر جو نا، اذان تو ہو جائے نا، صبح کی بھی تو اذان نہیں ہوئی. ضد ہو تو اس شخص کے بارے میں ضد آنی چاہیے، اس طرح کی ضد بچوں کو سکھائیں. ایک شخص کو حدیث کا بڑا شوق تھا، اتفاق سے جب ایک محدث آئے ان کو چبوترے پہ بٹھایا گیا، انہوں نے حدیثیں بیان کی تو ایک شخص کہتا ہے مجھے بھی حدیثیں بیان کرو. انہوں نے پھر بیان کی، کہتا نہیں اور بیان کرو. انہوں نے پھر بیان کی، کہتا نہیں اور بیان کرو. اب 3 مرتبہ بیان کی، کہتے ہیں بس. تو انہوں نے ہاتھ ایسے کہ وہ گر گیا. جب وہ گر گیا تو جیسے تڑپنے لگ گیا. لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ وہ جلدی سے اترے کہ اس کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں اسی طرح رہوں گا حتی تحدثنی، اس وقت تک جب تک 100 روایتیں تم مالک بن دینار کی سند سے مجھے نہیں سناؤ گے میں تڑپتا ہی رہوں گا. اس نے کہا اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو کہیں گے محدث نے بندہ مار دیا ہے، پتہ نہیں کیا کہا ہے اس کو. شوق ہو تو ایسے ہونا. اللہ ذوالجلال ہمیں اچھے شوق نصیب فرمائے. اگلا سوال یہ ہے افضل ترین اعمال کون سے ہیں؟ افضل ترین اعمال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها وبر الوالدین، الصلاۃ علی وقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ. احسنت یا مرحبا.
بارک اللہ فیکم۔ یہ سوال ہے اسی کے متعلق، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جس نے سوال لکھا۔ اگر والدین یا پھر والدہ کسی ایک بیٹے سے زیادہ محبت کریں تو ایسی صورت میں دوسری اولاد کو کیا کریں؟ خصوصاً یہ معاملہ ایسے گھروں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں ایک بیٹا شادی شدہ ہوتا ہے اور والدہ یا والدین کا رجحان کسی دوسری غیر شادی شدہ اولاد کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور والدہ توقع کرتی ہے کہ میرا بیٹا میری بہو یا بڑے بیٹے سے زیادتی بھی کرے یا گالی، تو پھر یہ بڑا بیٹا اس سے نارمل سلوک کرے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ اصول ضابطہ دین کا ہے۔ ماں اگر کہتی ہے گالی دو، کیوں گالی دیں گے ہم؟ من خبب امرأة على زوجها، جو کسی عورت کو بھی خامند کے خلاف کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ جو